آج ہم بات کریں گے جو ڈرامہ چل رہا ہے ہمارا ڈاکٹر بہو، اس کی 10th ایپیسوڈ اب تک آن ایئر آ چکی ہیں اور پبلک طرف سے رسپانس بھی اچھا مل رہا ہے۔ اور اب تک اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایک ڈاکٹر شاہ نواز کی فیملی ہے اور ایک ڈاکٹر ثانیہ کی فیملی ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ کی فیملی میں صرف ایک ڈاکٹر ثانیہ ہی ڈاکٹر بنی ہے، جبکہ شاہ نواز جو ہے وہ ہے ہی ڈاکٹر فیملی ساری، اور انہیں بہو بھی جو لانی ہے وہ بھی ڈاکٹر ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی سوسائٹی میں اپنا بتانا بھی تو ہے نا کہ جی ہم ڈاکٹر فیملی ہیں اور ہم ڈاکٹرز کے علاوہ شادی نہیں کریں گے کسی سے بھی، یا کسی کو اپنے گھر میں نہیں لے کر آئیں گے۔ اب یہاں پر بھی پرابلم وہی آ رہا ہے کہ جو ثانیہ ہے، جو مین کیریکٹر ہے، وہ پریکٹسنگ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اور یہی چیز پرورش میں دکھائی گئی تھی کہ مایا جو تھی وہ بھی بار بار یہی کہتی تھی کہ میں پریکٹسنگ ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ صرف ڈاکٹر نہیں لگانا چاہتی۔ اب یہاں پر اگر ہم ڈاکٹر بہوئی کی بات کریں تو یہاں پہ اب تک جو دکھایا گیا ہے، پھپھو کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، یہاں پر بھی ایک پھپھو ہیں، لیکن یہ پھپھو بڑی اچھی ہیں، اچھا ان کی بڑی انوالومنٹ ہے، اور جو پھپھو کی بہو ہے اس کا کسی نہ کسی طرح سے کوئی ریلیشن ہے ڈاکٹر فرحین کے ساتھ، جو کہ ہے اس کی ڈاکٹر شاہ نواز کی وائف۔ اینی ویز آگے جو ڈاکٹر فیملی جو ہے، اس میں ان کا بڑا بیٹا جو فیضان ہے ڈاکٹر شاہ نواز کا، وہ بھی ڈاکٹر ہے، ان کی فیضان کی جو وائف ہے وہ بھی منہا، وہ بھی ڈاکٹر ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ وہ گائناکالوجسٹ ہوتے ہوئے بھی اسٹیٹک کلینک پر کام کر رہی ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ آیا ہم اگر اتنے بڑے بڑے نام سن کے کہیں پہ چلے جاتے ہیں تو پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ آیا ان کی ڈگری ریلیونٹ فیلڈ میں ہے بھی ہے کہ نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے، اور سوسائٹی کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ چیزیں پہلے کنفرم کر لینی چاہیے۔ اچھا، اب تک اگر دیکھا جائے تو اس میں صرف اتنا ہوا ہے کہ ثانیہ کی شادی جو ہے وہ بڑے فلمی انداز میں ارینج میرج ہو گئی ہے سلمان کے ساتھ، جو کہ ڈاکٹر شاہ نواز کا بیٹا ہے، اور لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں بنا، وہ ثانیہ کو پورا بتاتا ہے کہ وہ کس وجہ سے وہ ڈاکٹر نہیں بنا، یا کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے اپنے باپ سے مطلب اس کا ڈسٹنس ہو گیا، اور وہ ان سے اتنا زیادہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ان سے نہیں ڈیولپ ہو سکی۔ باقی اگر دیکھا جائے ڈاکٹر ثانیہ کو، تو ڈاکٹر ثانیہ کو بھی وہی سارے ایشوز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑے، جو ایک لڑکی جو شادی ہو کے جاتی ہے اور اس کو اپنے سسرال میں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر یہ ضرور ہے کہ شاید اس کے مائنڈ میں تھا کہ اتنے ویل آف لوگ ہیں، جیسے کہ اس کو سراؤنڈنگ میں بھی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اراؤنڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھی اتنے ویل آف ہیں، یہ ہے یہ ہے، وہاں پر تو نوکر چاکر ہیں، سارا کچھ بس ایش ہی ایش ہے، تو جبکہ ریالٹی ایسے ہوتی نہیں۔ یہی ریالٹی ٹائم ٹو ٹائم فیس کرنی پڑ رہی ہے ثانیہ کو، اور یہ سمجھ لے کہ جیسے وہ بھی کچھ ٹائم پہلے ڈرامہ لگا تھا نور جہاں، تو یہ بھی نور جہاں 2.0 ہے، اس میں صبا جو تھی وہی ساس تھی منہا، اور یہ ڈاکٹر ثانیہ جو ہیں یہی دونوں، مطلب کہ ہاجرہ اور کبرا، یہی دونوں اس کی بہویں ہوتی ہیں۔ اور اس میں بھی جو منہا جو اب رول پلے کر رہی ہے، اسی طرح کا رول پلے وہ کر رہی تھی نور جہاں میں، اور ثانیہ جو رول پلے اس میں کر رہی ہے اسی ٹائپ کا رول پلے وہ کر رہی تھی نور جہاں میں۔ تو باقی یہ ہے کہ اس میں مطلب وہی کہ نوکر کے ہاتھ کا نہیں، ہم نے کھانا خود بنانا ہے، اور مطلب یہی بلا 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 کہ بھائی اپنا کام خود کرو، یہ کرو وہ کرو، جبکہ میرا نہیں خیال کہ آج کی سوسائٹی میں کہہ لیں یا اب کوئی اتنا زیادہ ان چیزوں کو کنسیڈر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوتی ہوں گی، ہوتی ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھروں میں یہ چیزیں چلتی ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن پھر جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ نے گھر کے ہی کام کروانے ہیں تو پھر آپ جو پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں لڑکیاں، ان کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جب انہوں نے اتنا پڑھا،
ہائر اسٹڈیز کر کے آ کے تو اگر انہوں نے بھی وہی سارے کام کرنے ہیں جو ایک میٹرک، انڈر میٹرک یا گریجویشن نے کرنے ہیں، جس کی سمپل ڈگری ہو اس نے بھی وہی کرنے ہیں، تو پھر آپ کو لانی ویسی چاہیے جب آپ کی فیملی ریکوائرمنٹس ہی ایسی ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ اسٹیٹس آ جاتا ہے تو اس لیے انہوں نے ڈاکٹر بہو لے کے آنی تھی، اس لیے ڈرامے کا نام بھی ڈاکٹر بہو ہے۔ اب اس میں سے ایک بات جو تھی وہ جو کچھ لوگوں کو پسند آئی، جو کہ دیکھا جائے تو لاجیکل بھی ہے، کہ جو ڈاکٹر فرین کہتی ہیں اپنی بہو سے، یہ ثانیہ سے، کہ عورت اگر چاند پر جھنڈا بھی گاڑ آئے نا تو شوہر کو گھر میں وہ بیوی کے روپ میں ہی چاہیے، تو یہ بات اس کی بالکل ٹھیک تھی۔ اس میں تو واقعی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ بات غلط تھی۔ کچھ لوگوں کا ہے یہ خیال کہ جی یہ بات غلط ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک تھی اس کی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو ثانیہ کی ماں ہے اس کی بات بھی غلط نہیں ہے، کہ وہ جیسے اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہے۔ ظاہر ہے شادی اس لیے تو نہیں کی جاتی کہ مطلب آپ جاتے ہی کوئی وہ میدان جنگ ہے تو اب آپ نے اس میں لڑنا ہی ہے ہر صورت میں، اور یہی پروو کرتے رہنا کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہی صحیح ہے، یا جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے، یا جس اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا، اپنے اندر سے میں نکال دو کچھ ٹائم کے لیے تو سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ تو دیکھا جائے تو یہ بھی بات صحیح ہے، یہ بھی بات غلط نہیں ہے۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اس نے بالکل صحیح بات کی کہ اگر تم نے اپنا گھر بسانا ہے تو تمہیں اپنے اندر سے میں نکالنی پڑے گی تھوڑے عرصے کے لیے، جس طرح تم ڈاکٹر بننے کے لیے تم نے محنت کی تھی، اسی طرح اس رشتے کو بنانے کے لیے، اپنی فیملی بنانے کے لیے تمہیں یہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بات ان کی بالکل صحیح تھی، ڈاکٹر ثانیہ کی ماں کی۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے جو پھپھو ہیں ان کی، تو پھپھو جو ہیں ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے، اٹیچمنٹ بھی بہت زیادہ ہے اپنی بھتیجیوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ۔ بے شک وہ کینسر پیشنٹ ہے، اور جو بڑی اچھی بات اس میں دکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کینسر پیشنٹ ہونے کے باوجود بھی بہت لائیولی ہیں، اور جیسے کہ انہوں نے وہ ڈفرینٹ ایپس پہ اپنا سارا وہ اکاؤنٹس بنا کے تو وہ انٹی کینسر کے نام سے وہ اپنا پلیٹ فارمز چلا رہی ہیں۔ وہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جو لوگ اس طرح سے کسی نہ کسی پرابلم میں ہیں ان کو خود کو بزی رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز میں ایکٹیو رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب اگر بیمار ہو گئے ہیں تو بس بستر ہی پکڑ لیں، یا سارے 2 4 6 لوگوں کو گھر میں اپنے ساتھ انگیج رکھے ایک اس بات کے لیے۔ ان کو خود بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے وہ ایکٹیو بھی رہیں، بزی رہیں، اور ان کی انوالومنٹ ہو ان چیزوں میں، تاکہ وہ جو ایسا جو بیماری کا پریشر ہوتا ہے، اور وہ بھی اس ٹائپ کی، وہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی پازیٹیو چیز انہوں نے ڈرامے میں بتائی ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں ڈاکٹر فیضان اور منہا پہ۔ ان کی آلریڈی بتایا گیا کہ شادی ہوئی بھی ہے، لیکن ان کے بچے نہیں ہیں۔ اور بچے کیوں نہیں ہیں کہ وہ اس میں منہا جو ہے اس میں پرابلم ہے، اور سائڈ بزنس کے طور پہ جو فیضان ہے اس نے ڈاکٹر امبر کو بھی رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ کلیگ وہ اس کی میرا خیال ہے کلیگ تو نہیں تھی، لیکن اس کی شاید کہ کلاس فیلو تھی، لیکن وہ جانتے ہیں ایک دوسرے کو، اور منہا کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اور اسی چیز کا ڈاکٹر امبر فائدہ بھی اٹھا رہی ہے کہ جی یہ چونکہ بچے نہیں ہو سکتے لہٰذا وہ اس کو آ کے سناتی بھی ہے کہ ایسے موقعوں پر بیویاں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کو یوز کرتی ہیں، ان کا سہارا لیتی ہیں، مطلب کہ ان کو کیش کرتی ہیں ایموشنلی، وہ اپنے ہسبینڈ کو باندھے رکھنے کے لیے۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن جگہ بڑی غلط تھی بات کرنے کے لیے۔ اور اس کی منہا کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی کہ تم یہ نہیں سوچ رہی کہ کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے تمہاری وجہ سے۔ لیکن اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو منہا کا کیا کیریکٹر ہے،
ایک تو وہ گائنیکولوجسٹ ہوتے ہوئے بھی وہ اسٹیٹک کلینک پر کام کر رہی ہے اپنی ساس کے ساتھ. پہلے تو بات یہی ہے کہ یہی بڑا الارمنگ ہے کہ ایسا کیوں ہوا. دوسری بات، منہا کو جو دکھایا گیا ہے کہ وہ بہنیں ہی ہیں، ان کا بھائی کوئی نہیں ہے، مطلب وہ اتنے ویل آف بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ لیں کہ وہ تھوڑا سا دب کے بھی رہتی ہے، لیکن وہ بڑی پالیٹکس کھیل رہی ہے. دیکھا جائے نا، جس طرح سے جو رول وہ پلے کر رہی تھی نور جہاں میں، کہ وہ منہ پہ بڑی اچھی بنی ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر ہی اندر جو چیزیں تھیں وہ چل رہی تھیں. تو سیم وہی چیز ہے کہ یہ شیڈی کریکٹر ہے، گرے کریکٹر ہے ان کے پورے گھر میں جو نظر آ رہا ہے. کیونکہ جب بات آتی ہے کہ ثانیہ بتا دیتی ہے کہ جی منہا نے مجھے کہا تھا کہ یہ ایک دلدل ہے، اس سے بچ کے رہو تو بہتر ہے، تو وہ ایک دم سے اس کے فیس ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں، اور وہ بعد میں اسے کہتی بھی تمہیں میرا نام لینے کی ضرورت کیا تھی. اور جب وہ اپنے سسر کے پاس جاتی ہے کافی لے کے، تو وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ سسر نے ابھی تو مجھے یہ کہا ہے، ایک ایڈاپشن کی پرمیشن دے دی ہے، اور دوسرا اس نے مجھے کہا ہے کہ جی میں اس طرح 2 کلینک اور بنا رہا ہوں اور اس کا انچارج تمہیں بنانا چاہتا ہوں. تو وہ اپنا کیریئر اور اپنی پوزیشن یا اپنی پاور جو ہے وہ اس کو بھی سیکیور کرنا چاہتی ہے، جس وجہ سے وہ پھر سسر کی خدمت میں حاضر بھی ہو جاتی ہے، جا کے کافی بھی دیتی ہے اور خود کو کلیئر کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ اتنی انسیکیور ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی کوئی نہ کوئی کمپلین جو ہے وہ آ کے بڑے ہی اچھے طریقے سے پولیٹیکلی وہ ایڈریس بھی کر دیتی ہے ساس سسر کے سامنے. تو یہ کریکٹر جو ہے نا، ایسے کریکٹر بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ بھی آگے جا کے بہت ڈینجرس ثابت ہوگی. اچھا، اسی طرح کہتے ہیں نا کہ جیسے روح ویسے فرشتے. تو جیسے منہا ہے اسی طرح کا اس کا ہسبینڈ ہے ڈاکٹر فیضان. اب ڈاکٹر فیضان کا کیا ایشو ہے؟ ماماز بوائے تو ایویں ہی بدنام ہے، یہ صحیح ٹپکل قسم کا ڈیڈیز بوائے ہے. مطلب اس کو بھی پاور انجوائے کرنی ہے، اپنی پوزیشن انجوائے کرنی ہے، سوسائٹی میں موو کرنا ہے، سوسائٹی میں بھی اپنی پوزیشن رکھنی ہے. تو اس کے لیے وہ منہا کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اگر وہ یہ اسٹیپ لے گا تو اس کا فادر جو ہے، جو کہ وہ امبر کو بتاتا بھی ہے کہ وہ مطلب اس کو اس چیز کی پرمیشن نہیں دیں گے کسی بھی صورت میں. تو جب کہ وہ اس کو کہتی بھی ہے امبر کے تو تمہیں پھر مجھے نہیں انگیج رکھنا چاہیے تھا. تو اس نے کہا کہ تمہیں تو سارا کچھ میں نے پہلے ہی بتایا ہوا، اس میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، تم سب کچھ جانتی ہو. اب فیضان کا بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں آنکھ بند کروں اور جب کھولوں تو سین چینج ہو گیا وہ سارے کا سارا. تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر جگہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتی، ہو بھی نہیں سکتا، پریکٹیکلی نہیں ہو سکتی یہ بات کہ وہ آنکھ بند کرے، منہا مر جائے یا اس کی زندگی سے نکل جائے اور وہ امبر کے ساتھ شادی کر لے. اب یہ پریکٹیکلی ہو نہیں سکتا، لیکن چاہتا وہ یہی ہے، وہ آنکھ بند کرے اور جب کھولے تو سین چینج ہو گیا ہو. ثانیہ اور سلمان کی جو کیمسٹری ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونی شروع ہو رہی ہے. ان کا رومانس بھی دکھا رہے ہیں، ہلکا پھلکا جو بھی چل رہا ہے ان کا، مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی شروع ہو رہی ہے. کیونکہ وہ اپنا اس کو بتا بھی دیتا ہے کہ جی اس طرح میں فریال میں انٹرسٹڈ تھا، اور چونکہ وہ ریسیپشنسٹ تھی تو اس لیے باپ نے اس کے ساتھ میری شادی ہونے نہیں دی. تو میں ناکام عاشق جو ہے وہ کبھی اچھا شوہر نہیں بن سکتا. اور لیکن ٹائم ٹو ٹائم جب وہ پھوپھو سے ملنے جاتا ہے ہاسپٹل تو پھوپھو کی بھی بڑی گہری نظر ہے ویسے. تو پھوپھو اسے کہہ دیتی ہے کہ جی تم اس کے ہسبینڈ نہیں دوست بن جاؤ، کیونکہ جب ہسبینڈ ایک اچھا دوست ہوتا ہے نا تو وہ ایک صرف ہسبینڈ ہونے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو بات تو یہ بھی صحیح تھی کہ اگر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اچھا، تو ہسبینڈ تو وہ ہے ہی ہے، تو پھر اچھا ہسبینڈ بھی بن ہی جائے گا. اب چونکہ وہ اس کا اپنے باپ سے بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں، تو اس لیے اس کا باپ جو بھی بات کرتا ہے اس پہ وہ ریئیکشن ضرور دیتا ہے. لیکن اس کا اپنی وائف کے لیے سٹینڈ لینا یا اپنی ماں کے لیے سٹینڈ لینا وہ ایک پازیٹیو چیز ہے.
جو کہ دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے، اور سوسائٹی کو بھی ایک اچھا میسج مل رہا ہے کہ صحیح بات پر اپنی وائف کے لیے یا گھر کی کسی بھی عورت کے لیے اسٹینڈ لینا اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بات صحیح ہونی چاہیے۔ سوسائٹی کے لیے بھی یہ ایک بڑا پازیٹیو میسج ہے۔ اچھا جی، یہاں تک تو سٹوری تھی فرسٹ ایپیسوڈ سے لے کے 9 ایپیسوڈ تک کہ اب تک ہوا کیا ہے۔ 9 ایپیسوڈ کے اینڈ پر آ کے پتہ چلتا ہے جو اصل سٹوری ہے اس کا۔ سٹوری میں ٹوسٹ آتا ہے جب نام آتا ہے ڈاکٹر روبینہ کا، کیونکہ جس وقت سوسر صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آئندہ سے منہا جو ہے وہ ہاسپٹل جوائن کر رہی ہے، وہ وہاں پہ جائے گی میرے ساتھ، تو گھر کی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ساری ڈاکٹر ثانیہ جو ہے وہ کرے گی فلفل، چھوٹی بہو کرے گی۔ تو وہ آگے سے کہہ دیتی ہے ثانیہ کہ جی میں نے تو میرا ایگزام کا رزلٹ آ جائے تو مجھے تو ریزیڈنسی کرنی ہے۔ تو وہ آگے سے اتنی خوش فہمی ہوتی ہے ڈاکٹر شاہنواز کو کہ وہ کہتے ہیں اپنی کلینک پہ اپنے ہاسپٹل میں تو ہم تمہیں یہ ریلیکسیشن دے سکتے ہیں۔ تو دیر ہماری خیر سے ڈاکٹر ثانیہ بھی نہیں لگاتی، وہ ساتھ ہی کہہ دیتی ہے کہ جی نہیں، میں نے ہمیشہ سے ڈاکٹر روبینہ کو آئیڈیلائز کیا اور انہی کو ہاسپٹل میں میں ریزیڈنسی کروں گی۔ اور ساتھ ہی ڈاکٹر شاہنواز کہہ دیتے ہیں کہ تم ڈاکٹر روبینہ کے ہاسپٹل میں جا کے ریزیڈنسی نہیں کرو گی۔ تو وہ وجہ پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے اس کی ریپوٹیشن صحیح نہیں ہے۔ اور یہیں سے پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر شاہنواز اور ڈاکٹر روبینہ جو ہیں، جو عتیقہ اوڈو ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی پاس میں ایسا ریلیشن تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹر شاہنواز جو ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ اور جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر روبینہ نے یقیناً ڈاکٹر شاہنواز کو ریجیکٹ کیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اتنا اگریسو ہیں اور اتنا ان کے اندر اتنا ریونج ہے۔ اچھا، اب ڈاکٹر شاہنواز بھی بچوں والا کام ہے، اتنا میچور انسان ہو کے، اور وہ کر کیا رہا ہے کہ وہ جا کے اس کو ثانیہ کے روم میں جاتا ہے اور اسے کہتا ہے جا کے کہ اگر تم نے ڈاکٹر روبینہ کو جوائن کیا تو میں تمہارا لائسنس کینسل کروا دوں گا۔ پھر یہیں تک نہیں رہتا، پھر جا کے جب وہ اسلام آباد چلی جاتی ہے اور ڈاکٹر فرحین یعنی کہ اپنی وائف کو بھی ان کے ساتھ ہی بھیج دیتا ہے کہ جی سلمان کی ایپ لانچنگ ہے، تو اس پہ پہلے منع کرتا ہے، بعد میں اپنے اس مقصد کے لیے صرف وہ بھیج دیتا ہے فرحین کو بھی۔ تو وہ ڈاکٹر ثانیہ کے گھر بھی چلا جاتا ہے، وہاں پہ بھی جا کے بات کرتا ہے کہ یہ وہاں پر ریزیڈنسی نہیں کرے گی ڈاکٹر روبینہ کے ساتھ۔ اور پھر یہاں تک ہی نہیں رہتا، ڈاکٹر شاہنواز وہ ایک کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، اس میں جا کے ڈاکٹر روبینہ سے بھی یہ بات کہہ دیتا ہے کہ جی میری بہو آئے گی اور اسے تم نے ریجیکٹ کرنا ہے، جبکہ یہ اب آگے پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر روبینہ ہر صورت میں ڈاکٹر ثانیہ کو ریزیڈنسی دے گی، وہ اس کے ساتھ ریزیڈنسی میں جائے گی، اور اس کے بعد ساری چیزیں اوپن ہونی شروع ہوں گی، یہ سٹوری جو ہے وہ اوپن ہوگی کہ آیا ڈاکٹر شاہنواز اس کا اصل کیریکٹر ہے کیا۔ ویسے ڈاکٹر شاہنواز جو ہے نا، سارے سمجھے ہوں گے کہ اس ڈرامے میں نا ویلن کوئی نہیں ہے، جبکہ اس ڈرامے میں ویلن ہی ڈاکٹر شاہنواز ہے۔ ایک تو صرف یہ سسر نہیں ہے یا صرف ایک یہ ڈاکٹر نہیں ہے، اس ایک بندے کے اندر ساس بھی موجود ہے، نند بھی موجود ہے۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے سسرالی رشتہ دار ہیں وہ سارے اس ایک انسان کے اندر ہیں۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو ایسے مرد تو انتہائی فضول لگتے ہیں جو گھر کے کچن کے معاملات یا ٹپیکل عورتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی انٹرفیئر کریں۔ اور اس کے اندر ایک وہ انسان بھی موجود ہے جو چاہتا ہے کہ سارے گھر والوں کا ریموٹ میرے ہاتھ میں ہو، میں جب پریس کروں تو وہ موومنٹ کرے میرے حساب سے، بالکل اسی طرح کہ وہ چاہتا ہے کہ جیسے میں سب کے پر کاٹ دوں اور پھر میں ان کو تھوڑا تھوڑا سا دانہ ڈالوں تو یہ میرے احسان مند بھی رہیں گے، اڑ بھی نہیں سکیں گے اور بول بھی نہیں سکیں گے۔ سیم سچویشن وہ کرنا چاہ رہا ہے جو کہ اب تک وہ کرتا آیا ہے، لیکن ثانیہ جو ہے اس کے سامنے اس کی چل نہیں رہی۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے
تو جب ایک اس طرح کا انسان ہوتا ہے نا بڑا وہ نہ تو اپنی پاور شیئر کرنا چاہتا ہے اور نہ اپنا کنٹرول چھوڑنا چاہتا ہے، تو وہ ابھی اس وقت وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے اگر کوئی بول سک رہا ہے تو وہ ثانیہ ہے، تو اس کو میں کیسے پریشرائز کر سکتا ہوں، اس کے لیے وہ جو بھی اس سے ہو رہا ہے نا وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ جن لوگوں نے اب تک ہمارا فیس بک پیج فالو نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو فالو کر لیں، اور جو لوگ ہمارے چینل پہ نیو ہیں کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔ بیسیکلی دیکھا جائے نا تو یہ جو ڈاکٹر شاہنواز ہے یہ انسیکیور ہے، وہ بھی کسی بھی کامیاب عورت سے، یا یہ کہہ لیں کہ اس لڑکی یا عورت سے جو کچھ بننا چاہتی ہے، جو کہیں اپنے پروفیشن میں کچھ اچیو کرنا چاہتی ہے، یہ انسیکیور ہے اس سے۔ یہی بات ڈاکٹر ربینہ شاہنواز سے کہتی بھی ہے کہ ہمیشہ کی طرح تم انسیکیور ہو، جب وہ اسے جا کے کہتا ہے کہ تم نے ریجیکٹ کرنا ہے میری بہو کو۔ تو یہ بالکل وہی چیز ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز ضرور ہے۔ بیسیکلی شاہنواز انسیکیور انسان ہے، جو کہ اس کو ڈاکٹر ربینہ کہتی بھی ہے کہ تم انسیکیور ہو، تم سے کسی عورت کی ترقی دیکھی نہیں جا رہی، اسی وجہ سے تم گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہو۔ اور واقعی ہی وہ اتنا انسیکیور ہے کہ وہ اس کی بہو منہا جو ہے وہ گائنیکالوجسٹ ہے، اس کے باوجود وہ گائنیکالوجسٹ کی پریکٹس نہیں کر رہی بلکہ وہ استھیٹک کلینک پہ سروسز دے رہی ہے۔ اور اب صرف وہ اپنے بیٹے فیضان اور عنبر جو ہے ان کا ریلیشن بریک کرنے کے لیے صرف وہ اس کو ہاسپٹل میں ایڈمن کی جاب پہ لے کے آیا کہ وہ ایڈمن میں رہے اور ساری چیزوں پہ نظر رکھے تاکہ وہ ہاسپٹل میں ان رہے اور عنبر یہاں سے اس کو نکالا جا سکے۔ اور وہاں پر بھی جب وہ آ کے ایک ایشو ریز کرتی ہے کہ فائنانس میں یہ پرابلم ہے، لیکن اسے وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ یہ تمہارا کنسرن نہیں ہے، لیکن خود وہ اس طرح کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسپیشلی جب اس کو ڈاکٹر ربینہ یہ کہتی ہے کہ یہ کہو کہ تم سے بہو کنٹرول نہیں ہو رہی، تو اسے فوراً وہ یہ بات بیئر نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے دس از مائی پرسنل میٹر، اور وہ آگے سے کہتی ہے کہ دس از مائی پروفیشنل میٹر۔ اینی ویز یہ اب آگے پتہ چلے گا آنے والے ایپیسوڈس میں کہ شاہنواز جو ہے وہ اتنا انسیکیور کیوں ہے، یا ڈاکٹر ربینہ جو ہے اس کا اور اس کا پاسٹ میں کیا کانفلکٹ تھا جس کی وجہ سے اس نے فوراً ہی اس کا ڈاکٹر ربینہ کا نام سنتے ہی کہا کہ اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، اور جو ڈاکٹر ربینہ کا ریئیکشن تھا ڈاکٹر شاہنواز کو دیکھ کے وہ ایسا کیوں تھا، اور اس نے کیوں یہ کہا کہ وہ انسیکیور ہے۔ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ تو یہی ہے کہ یقیناً ڈاکٹر ربینہ نے ڈاکٹر شاہنواز کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اسے ریجیکٹ کیا ہوگا، اسی لیے ڈاکٹر شاہنواز جو ہے اس کے اندر اتنا ریونج ہے ٹورڈس ڈاکٹر ربینہ۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔